آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس قرنی کو کیوں منع کیا؟ یمن سے مدینہ آنے کے لیے، ملاقات کے لیے، کہ تم اپنی ماں کی خدمت میں لگے رہو۔ حقیقت ہے کہ آج ہم جب دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد کہ لوگ اپنے ماں باپ کو کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں، اولاد ماں باپ کے لیے اس طرح سے رویہ رکھے گی جیسے کوئی آقا اپنے غلام کے لیے رکھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے تو آپ کی حیات میں سب سے قیمتی چیز کیا تھی؟ سب سے قیمتی چیز یہ تھی کہ انسان کو آپ کا دیدار نصیب ہو جائے، اس لیے کہ آپ کا دیدار آپ کی زندگی ہی میں لوگوں کو حاصل ہو سکتا تھا، اور اس کے نتیجے میں انسان کو جو آنر اور جو مقام ملتا ہے صحابی کا، وہ آنر اور مقام اس کا تو کوئی مقام نہیں، وہ تو بہت بڑی چیز ہے، عظیم چیز ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس قرنی کو کیوں منع کیا؟ یمن سے مدینہ آنے کے لیے، ملاقات کے لیے، کہ تم اپنی ماں کی خدمت میں لگے رہو۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز یہ تھی کہ مدینہ آ کر آپ کا دیدار کیا جائے، لیکن آپ نے اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کیا کہ نہیں، تم ماں کی خدمت کرتے رہو۔ اور آپ دیکھیے کہ حضرت اویس قرنی کو جو مقام ملا، حضرت عمر کا یہ معمول تھا کہ جب بھی ان کی خلافت کے دوران یمن سے وفد آتا تھا حج کے لیے، تو آپ مکہ میں جا کر تلاش کرتے تھے کہ یمن کے لوگوں میں قرن قبیلے کے لوگ آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں، اور ایک مرتبہ اتفاق سے آپ کو پتا چلا کہ قرن کے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور ان قرن والوں سے آپ ملے، اور آپ نے اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نشانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، آپ نے اویس قرنی کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے بتایا وہ تو باہر ریوڑ ہے جانوروں کا، اس ریوڑ کو چرا رہے ہیں۔ حضرت عمر ان کے پاس چل کر جاتے ہیں، خلیفہ وقت ہیں، اور جا کر بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ، اور حضرت علی بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ بیٹھ کر ان سے پوچھتے ہیں کہ اویس قرنی، اور نشانیاں پوچھ کر اندازہ ہو گیا کہ یہی اویس قرنی ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اویس قرنی، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا کہ میرے بعد قرن کا ایک آدمی جس کی یہ نشانیاں ہیں، اس کو اگر تم مکہ یا مدینہ میں کہیں پاؤ تو اس سے اپنی مغفرت کی دعا کرانا، اس لیے کہ وہ مستجب دعوات ہے، اس کی دعائیں اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ تو میں تمہیں تلاش کر رہا تھا کہ میں تم سے اپنی مغفرت کی دعا کراؤں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور۔ حضرت اویس قرنی رونے لگے، آپ خلیفہ وقت اور حضرت علی آپ مجھ سے۔ تو آپ نے جب یہ بات بتائی، آپ اندازہ لگائیے کہ یہ مقام اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل کیسے ہوا؟ ماں کی خدمت کے نتیجے میں۔ دیکھیں، میں اس بات کی یاد دہانی اس لیے آج کرانا چاہتا ہوں کہ جس معاشرے میں، جن حالات میں ہم رہ رہے ہیں، ماں باپ کے حوالے سے ہمارے اندر کمزوریاں نظر آنے لگی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھے یاد آتی ہے، آپ نے کہا قیامت کی جو نشانیاں ہیں ان میں سے slave girl will give birth to her master، کہ غلام عورت جو ہے وہ اپنے آقا کو جنم دے گی۔ اس حدیث کی انٹرپریٹیشن جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اولاد ماں باپ کے لیے اس طرح سے رویہ رکھے گی جیسے کوئی آقا اپنے غلام کے لیے رکھتا ہے۔ اور حقیقت ہے کہ آج ہم جب دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد کہ لوگ اپنے ماں باپ کو کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں، دیکھیں آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جب اپنے بچوں سے بات کرتے ہیں تو بخدا ہمیں 10 دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ کون سے الفاظ استعمال کریں، اس لیے کچھ پتا نہیں کہ بچے کا ریئیکشن کیا ہوگا۔ کسی نے ایک کیپشن مجھے بھیجا سوشل میڈیا پہ، میں نے دیکھا، مجھے بڑا پسند آیا کہ ایک ماں کے جذبات کا اظہار تھا اس میں۔ وہ ماں کہتی ہے کہ میرا بیٹا، تو نے زندگی میں جب پہلی مرتبہ چند الفاظ منہ سے بولے تھے، جب پہلا بول تیرے منہ سے نکلا تھا تو میں اتنی خوش ہوئی تھی کہ خوشی کے مارے میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے، میں نے ناچنا شروع کر دیا تھا، میں جھوم اٹھی تھی، خوشی کے مارے میرا برا حال ہو گیا تھا جب پہلے الفاظ پہلی مرتبہ تو نے زندگی میں بولنا شروع کیا تھا بیٹا۔ لیکن اب جب تمہیں ارد گرد آتا ہے اور تو بولتا ہے تو میں سہم جاتی ہوں، میں ڈر جاتی ہوں، میرا دل بیٹھنے لگتا ہے۔ مجھے کسی نے ایک اور واقعہ پچھلے دنوں میں پاکستان گیا تھا، کسی نے سنایا کہ ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ اپنی ماں کو بیچ میں بٹھا کے لایا موٹر سائیکل پر،
اور سڑک کے کنارے اس نے اپنی ماں کو اتارا اور اس ماں کو وہاں اتار کر بٹھا کر اور وہ چلا گیا اپنی بیوی کے ساتھ. سامنے جو دکان والا تھا وہ دکان والا اس سارے منظر کو دیکھ رہا تھا کہ اس بڑھیا کو وہ کنارے پہ سڑک کے کنارے چھوڑ کے چلے گئے. اس نے 1 گھنٹہ انتظار کیا, شاید کسی کام سے گئے ہوں گے, 2 گھنٹے انتظار کیا, لیکن وہ 4-5 گھنٹے ہو گئے اور وہ آئے نہیں. اور وہ بیچاری بوڑھی اماں جو ہیں وہاں بیٹھی ہوئی ہیں. تو یہ دکاندار ان کے پاس چل کے جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ اماں جی آپ یہاں کیسے بیٹھی ہیں, آپ کو کون چھوڑ کے گیا؟ تو کہتی ہے بیٹا وہ میرا بیٹا تھا, وہ آئے گا, مجھے بٹھا کر گیا ہے یہاں پر. دکاندار نے کہا کہ شاید ایسا ہی ہوگا. لیکن جب مغرب کا وقت ہو گیا اور وہ شخص واپس نہیں آیا اور اسے آنا بھی نہیں تھا, تو یہ دکاندار اس عورت کے پاس پھر جاتا ہے, اس سے کہتا ہے کہ اماں آپ میرے ساتھ میرے گھر چلو, لگتا ہے کہ آپ کا بیٹا شاید نہیں آئے گا. میرے بھائیوں, دوستوں اور ساتھیوں, جب اس طرح کے واقعات, میں خود جانتا ہوں ایسے واقعات کو یہاں امریکہ میں, کہ لوگ اپنی ماؤں کو شیلٹر ہوم کے حوالے کر کے چلے جاتے ہیں. دیکھیں ظلم کے بارے میں نے آپ سے بات کہی نا, کہ ظلم اگر آپ نے کسی کے ساتھ کیا ہے, یعنی کسی کا حق دینے میں آپ نے کوتاہی کی ہے یا کسی کا حق آپ نے چھینا ہے, یہ ظلم ہے اور اس کا حساب کتاب مجھے اور آپ کو ایک دن اللہ کو دینا ہوگا. میرے بھائیوں, ہمیں فکر کرنی چاہیے, یہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی سی ہے. اس زندگی میں ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں, ہم کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں, ہم کسی کا حق نہ کھائیں. کوئی ہمارا مال بھلے ہڑپ کر لے, کوئی ہمارے خلاف دعوے دار بن کر اس دن کھڑا نہ ہو.